اب آ جائیں آپ کا اسمگلنگ فرام ایران بارڈر اور اسمگلنگ فرام دی افغانستان بارڈر. اس میں ہمیں سب کو یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ پاس میں ہماری کوتاہیاں رہی ہیں اور اس پاس کی کوتاہیوں کو ہمیں دور کرنا پڑے گا, دور کرنا چاہیے. اچھا, آپ اس میں جو بات آپ لوگ ایک اور بات کر رہے ہیں, جو چیز ہمیں اور سمجھنی چاہیے اور جو ہمیں شاید حل کرنی چاہیے. دونوں کنٹریز کے ساتھ اس وقت امریکن سینکشن ہے, ایران اور افغانستان دونوں کے ساتھ ہے نا جی سینکشن ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا, امریکن سینکشن ہے تو آفیشیل ٹریڈ ہو نہیں سکتی. اوکے, جب آفیشیل ٹریڈ نہیں ہو سکتی تو ایک نیچرل ٹریڈ نیچرل بن گئی ہے. 120 روپے لیٹر ایران میں تیل بارڈر پر آئل موجود ہے. 300 روپے کا پاکستان میں تیل ہے. 180 کا مارجن ہے. 180 کے مارجن کے ساتھ اسمگلنگ کو روکنا ایک بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. یہ دنیا کی تھیوری ہے کہ اسمگلنگ اس وقت کنٹرول ہوتی ہے جب اکنامک مارجن کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, سیم از دا کیس ود افغانستان. افغانستان میں کیا ہے کہ افغانستان سے کوئلہ آ رہا ہے, چینی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, ہم ٹریڈ کر نہیں سکتے. تو میں جو حسین صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انٹرنیشنل فارن افیئرس کے ایشوز آ گئے ہیں دونوں کے ساتھ, دونوں کنٹری کا جو انٹرنیشنل ایمبارگو امریکہ کے خلاف ہے, یہ پاکستان کو بہت شدید نقصان پہنچا رہا ہے. اب پاکستان کو تھوڑا سا آگے بڑھ کر یو ایس کو انگیج کرنا پڑے گا کہ انہیں یہ سمجھانا پڑے گا کہ سر یہ وہ ان دو چیزوں کی وجہ سے ہمیں ٹریڈ نہیں ہو پا رہی, ہمیں کم از کم بارٹر کی ٹریڈ کی اجازت دیں. کیونکہ یہ کوئی بھی کنٹری, دیکھیں ہمارا قصور نہیں ہے. 1800-1900 میل کی بارڈر کو کوئی بھی دنیا کا کنٹری کنٹرول نہیں کر سکتا, اور جب اس سائڈ پہ اتنا بڑا پرائز ڈفرینشیل ہے تو مسئلہ. تیسری بات جو آپ نے کی کرنسی والی, اس کو میں تھوڑا اور ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں, پاکستان کے اندر 31,000 یا 30 بلین ڈالر کی ریمیٹنس آتی ہے. 30 کے قریب آس پاس. جس کنٹری کے اندر 30 بلین کی ریمیٹنس آئے اور وہ جنرلی چھوٹے چھوٹے ورکروں کے ساتھ ہو, اس میں آپ کو حوالہ اور ٹرانزیکشن کو مینیج کرنا بڑا مشکل پڑ جاتا ہے. اب میں پہلے آپ کو حوالہ سمجھاتا ہوں کہ حوالہ کیا ہوتا ہے. حوالہ یہ ہوتا ہے جس میں کرنسی کبھی موومنٹ نہیں ہوتی, ڈالر کبھی آتا نہیں ہے, وہ وہاں پہ دے دیتا ہے, یہاں پہ اس کا بھائی وہاں دے دیتا ہے, اور آپ کا بھائی دیتا ہے, ٹیکنیکلی پیسہ آ جاتا ہے مگر کرنسی موومنٹ نہیں ہوتی. اس کو حوالہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حوالے کا دنیا میں کوئی کنٹرول نہیں ہے. یہ بات میں بالکل آپ کو بالکل, اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ وہ حوالے کو کنٹرول کرے, میں بھی حوالہ کرتا ہوں نا. میں نے کہا یار, میری بہن نے کہا کہ یار یہ ایک چیز بھجوا دینا, ایک کپڑے کا سوٹ, ٹھیک ہے, وہ میں نے اس کو کپڑے کا سوٹ بھجوا دیا, اس نے پھر میرے بھائی کو جا کے پیسے دے دیے. یہ بھی حوالہ ہی ہے ٹیکنیکلی. ٹھیک ہے, بڑا حوالہ چھوٹا حوالہ ہوتا ہے. حوالہ کبھی رک نہیں سکتا دنیا میں, یاد رکھیے گا, اتنی بڑی کیش فلو کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب جو بنیادی خرابی پیدا ہوئی ہے نا حسین, وہ پیدا ہوئی ہے کہ ہم نے ایک جانور بنایا, جانور میں صرف اینیمل کے لفظ سے کہہ رہا ہوں, جانور بنایا جس کا نام ہے ایکسچینج کمپنی. ٹھیک, دنیا میں کہیں سوائے دبئی کے اور سعودی عرب کے ایکسچینج کمپنی نہیں ہوتی. وہ کیسے ٹرانزیکٹ کرتے ہیں یہ بھی بتائیں. سنیں, اچھا, اب کیا ہوتا ہے, دنیا میں منی چینجر ہوتا ہے. ٹھیک, منی چینجر کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ باہر سے آئے, آپ کے پاس ایک فورن کرنسی ہے, آپ اس کو دیں گے اور اپنا روپی کرنسی لے لیں گے. وہ منی چینجر آپ کو ڈالر نہیں دیتا, کوئی فورن کرنسی نہیں دیتا, وہ صرف آپ کی منی چینج کرتا ہے اور آپ کو روپی دے دیتا ہے. آپ کو اگر فورن کرنسی چاہیے آپ کو, تو وہ آپ جا کر بینک سے لیتے ہیں, پاکستان کسی اپنے سینٹرل بینک سے لیتے ہیں کہ جناب مجھے ایل سی کھولنی ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے جو کرنا ہے, مجھے جو کرنا ہے. وہ ساری ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے. اب ہم نے کیا کیا, یہ ڈیورنگ 92 نواز شریف صاحب نے پیرا کے زمانے میں ایک نیا جانور کریٹ کیا, اس کا نام تھا ایکسچینج کمپنی. اب ایکسچینج کمپنی کو آپ نے یہ رائٹ دے دیا کہ وہ لوگوں سے کرنسی خریدے اور لوگوں سے کرنسی بیچے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اگر آپ میری بات مجھے آپ فالو کرتے رہے ہیں پچھلے 10-12 سال سے, میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ ایکسچینج کمپنیاں بند کی جائیں. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا, چلیں جی وہ تو آپ نے پھر بنا دی. اس کے بعد آپ نے کہا کہ یار 20 کروڑ کی ایکسچینج کمپنی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس آدمی نے اربوں روپے کا ٹرانزیکشن کیا, 2 نمبر کام کیا, اس کے بعد کمپنی بند, تالا لگا کے باہر چلا گیا. آپ کو اس کا کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے, آپ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ ایکسچینج کمپنی والا ہے کون, یہ کہاں سے آیا ہے, کتنا پڑھا لکھا ہے, کیا ہے. تو ابھی جو گورنمنٹ نے ایک کم از کم کام کر دیا, انہوں نے کہا یار ایکسچینج کمپنی کا جو منیمم کیپٹل ہے وہ 50 کروڑ روپے کر دیا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا بی کیٹیگری ختم کر دی. ٹھیک ہے, اور انہوں نے بینکوں کو کہا کہ آپ ایکسچینج کمپنیاں بنائیں. ٹھیک ہے,
جب ایکسچینج کمپنیاں بنائیں گے تو یہ والی ایکسچینج کمپنیاں ختم ہو جائیں گی. یہ ڈالر کنٹرول میں آ جائے گا. اچھا اب اس پہ تیسری بات, آخری بات, وہ یہ ہے کہ ایکسچینج کمپنی جو ہے وہ ساری ایکسچینج کمپنیاں کوئی غلط کام نہیں کرتی, مگر وہ کیونکہ کرنسیاں کام کرتی ہیں, جو ان میں سے غلط کام کرنے والے ہیں وہ کاؤنٹر بن جاتے ہیں حوالے کے لیے. رائٹ, مطلب وہ حوالے کا کاؤنٹر بن جاتا ہے کہ یار ٹھیک ہے آپ کو پتہ نہیں وہ آپ ان کو انافیشلی جو ہے وہ آپ ان کو وہ آپ کو کہتے ہیں یار, وہ کہتے ہیں مجھے حوالہ کرنا ہے, کہتے ہیں آپ کمرے میں اندر آ جائیں, پیچھے سے پیچھے والے کمرے میں آ جائیں, آپ کا حوالہ ہو جائے گا. تو یہ ایکسچینج کا یہ کام بینک میں نہیں ہو سکتا.